آپ اس ویڈیو پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے میتھڈ یا وے کی تلاش میں ہیں جس سے جتنا جلدی ہو سکے آپ ایک امیر اور پاورفل انسان بن جائیں۔ تو ویلکم ٹو عاطف 369۔ آج اگر آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ A to Z دیکھا تو آپ کو ایک ایسی ڈائریکشن مل جائے گی جس سے آپ اپنا نام امیروں کی فہرست میں درج کروا لیں گے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ A to Z دیکھنا ہے اور ایک پوائنٹ پہ سکپ نہیں کرنا، ورنہ شاید آپ کچھ قیمتی چیز مس کر دیں۔ سو چلیے لیٹ سٹارٹ۔ پوائنٹ نمبر 1، نیور سیو منی، یعنی آپ نے پیسوں کو کبھی بھی سیو نہیں کرنا۔ آج پوری دنیا میں 95% لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ سیو کرنا ہی اصل فائنینشیل فریڈم ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ اپنی ساری لائف میں پیسہ سیو کرتے رہتے ہیں۔ اپنے ڈیزائرز اور اپنی خواہشات کو دبا کر ساری زندگی وہ پیسہ سیو کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں، اور 60 کے ایج میں ریٹائر ہو کے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے فائنینشیل فریڈم ایکوائر کر لی ہے، لیکن ریئلٹی اس سے بہت مختلف ہے۔ اصل فائنینشیل فریڈم تو وہ ہے کہ آپ جوانی میں ہی اپنی ساری ڈیزائرز کو پوری کر لیں، آپ کو جو پسند آئے وہ آپ خرید لیں، اور آپ کے پاس کوئی بھی پیسوں کی کمی نہ ہو۔ تو اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں تو آپ کو آئندہ اپنے پیسے کبھی بھی سیو نہیں کرنے، کبھی بھی بینکس میں نہیں رکھوانے، بلکہ اس کے بجائے آپ کو ایک ایسی جگہ پر انویسٹ کرنے ہیں جس سے آپ کا پیسہ ود ٹائم گرو ہو۔ انویسٹمنٹ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ آپ کو لاکھ پتی سے کروڑ پتی بنا سکتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے پاس آج کرپٹو ہے۔ فار ایگزامپل، دو بندے ہیں، کاشف اور احمد، اور دونوں کے پاس 2010 میں 10 لاکھ روپے تھے۔ تو کاشف نے یہ کیا کہ اس نے بٹ کوائن میں انویسٹ کر دیے، جبکہ احمد نے بینک میں رکھ دیے۔ تو اگر آج کاشف اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھتا تو اس کے 10 لاکھ نے اس کو ارب پتی بنایا ہوتا، لیکن وہیں پر احمد کے 10 لاکھ کی ویلیو 5 لاکھ سے بھی کم ہوتی۔ تو یہ ہے پاور آف انویسٹمنٹ۔ اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کے پیسوں کی ویلیو کبھی بھی کم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بجائے گرو ہوگی۔ تو ابھی سے ہی آپ اپنا سارا پیسہ انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو چلیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سٹارٹ ارلی ایز پاسبل، یعنی جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا ایک پیشن ڈھونڈیں اور اس پر کام شروع کر دیں، پھر چاہے آپ کی ایج 15 سال ہو یا 30 سال، بٹ جتنا جلدی ہو سکے آپ ارلی سٹارٹ کریں اور اپنے گولز کو اچیو کرنے میں دن اور رات ایک کر دیں۔ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ سائیڈ ہسٹل کریں، نئی سکل سیکھیں، بکس پڑھیں، اور کچھ ایسا ویلیویبل سیکھیں کہ آپ کو فائنینشیل فریڈم دے۔ دنیا کو سمجھیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، منی کیسے کام کرتا ہے۔ جب آپ یہ سب جانیں گے اور ارلی اپنے گولز پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو تب آپ کے قدم فائنینشیل فریڈم کی طرف خود بخود ہی بڑھتے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس سیکرٹ کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ منی ورکس اینڈ اٹس ڈارک سائڈ، دین یو کین کمنٹ بلو۔ تو نمبر 3 پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ لرن ٹو ارن وین یو سلیپ، یعنی ایسے طریقے ڈھونڈیں، ایسے میتھڈز کو فائنڈ کریں جو کہ آپ کو دن کے 24 گھنٹے پیسے کما کے دیں، پھر چاہے آپ سو رہے ہو، کوئی اور کام کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کو وہ پیسے کما کے دے۔ اسی وجہ سے وارن بفیٹ نے کہا تھا کہ if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die، یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا طریقہ فائنڈ نہیں کیا جو کہ آپ کو پیسے کما کے دے تو آپ کی انکم لمیٹڈ ہوگی، اور آپ کو پیسہ تب ہی ملے گا جب آپ کام کریں گے، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، stay poor until really you get rich۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے بھی امیر ہو جائے، یا ان کا بزنس چل پڑے، یا کوئی اچھی جاب مل جائے، یا کہیں سے بھی کوئی اچھی انکم آنے لگے تو وہ شو آف کرنے کے لیے گاڑی خرید لیں گے، آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل خرید لیں گے، اور اسی طرح کی کئی بہت ساری چیزوں میں اپنا پیسہ ویسٹ کر دیں گے، اور پھر دوبارہ سے اسی غریبی میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر مشکل آنے پر وہی چیزیں سستے داموں پر بیچنے لگتے ہیں جو کہ انہیں خریدنے میں اتنی جلدی تھی۔ اس سب کو کہتے ہیں پور مائنڈ سیٹ۔ اگر آپ کو سچ میں رچ بننا ہے، آپ کو سچ میں کچھ بڑا کرنا ہے تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پور ہوگا تو آپ ہمیشہ پور رہیں گے، لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ رچ ہے اور آپ پور ہیں تو آپ بہت جلد امیر بننے والے ہیں۔
ऐसी बुक्स पढ़ें, ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि आपके माइंड सेट को रिच बनाने में आपकी हेल्प करें, और उन दोस्तों से और उन लोगों से दूर रहें जिनका माइंड सेट खुद भी पुअर है और आपको भी पुअर बना देंगे अपने माइंड सेट की वजह से। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप थिंकिंग टू मेक मनी बट थिंक टू टेक मनी। आज दुनिया में 99% लोग ये सोचते हैं कि हम काम करेंगे, हम जॉब करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, सो वी विल मेक मनी, बट द ट्रूथ इज दैट मनी इज ओनली मेड बाय गवर्नमेंट्स, नॉट यू। आप मनी बनाते नहीं हो, आप मनी लेते हो। आप जॉब करते हो तो आप अपने बॉस या कंपनी से सैलरी लेते हो, आप मनी टेक करते हो। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने क्लाइंट से मनी लेते हैं। सो आज के बाद से ये सोचने के बजाय कि मैं मनी बनाऊंगा, ये सोचे कि मैं मनी लूंगा, मैं कैसे लोगों से मनी लूं। जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपको खुद बहुत ही आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे कि आप कैसे लोगों से मनी ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसे आइडियाज नहीं आते तो आप एक सेकंड मेथड फॉलो कर सकते हैं। आप जब भी कोई चीज खरीदें, अपना पैसा खर्च करें, कोई और आपसे आपका पैसा ले, तो आपने ये सोचना है कि मैं इसको ये पैसे क्यों दे रहा हूँ, ये मुझे ऐसी क्या चीज ऑफर कर रहा है कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। जब आप ये करेंगे तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा, आपका माइंड पैसों को समझने लगेगा कि पैसे कैसे काम करते हैं, और आपको खुद बहुत आइडियाज आएंगे कि आप लोगों से कैसे पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ तक थी ये वीडियो। होप आप सबको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।